حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اخلاق حسنہ. حضرات، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بجا طور پر کہا گیا ہے: لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آج اسی خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یعنی اخلاق حسنہ جیسے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. حضرات، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام نہ بتائے ہوں، کوئی اصول، کوئی ضابطہ یا کوئی رول نہ بتایا ہو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے عقائد کی درستگی کی، وہیں آپ نے انہیں شب بیدار اور فارس فی النہار بنایا. ایک طرف عبادات پر کھڑا کیا تو وہیں دوسری طرف معاملات کی درستگی کی تعلیم دی. ان سب کے ساتھ ایک ایسا ہتھیار دیا جس نے قوموں اور ملکوں کو فتح کیا، جسے اخلاق حسنہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے: ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر لوگ اچھے اخلاق والے ہیں. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. معطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: آخر ما اوصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی فی الغرز ان قال: احسن خلقک للناس یا معاذ بن جبل. یعنی آخری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کی تھی جبکہ میں نے اپنا پاؤں اپنی سواری کی رکاب میں رکھ لیا تھا، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ، اپنے اخلاق کو بہتر بنا. حضرات گرامی، یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ آپ خود اخلاق حسنہ کی بلندی پر فائق و فائز تھے، جس کی گواہی قرآن نے بھی دی. لہذا قرآن آپ کی شان میں گواہی دیتا ہے: انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ بلند اخلاق پر ہیں. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے: فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. حضرت عائشہ کی خدمت میں چند صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ام المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معمولات بیان فرمائیے. ام المؤمنین جواب میں کہتی ہیں: کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق منوان قرآن تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائی، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. حضرات، احد کا میدان ہے، بدن لہو لہان ہے، سارے صحابہ زخموں سے نڈھال ہیں. عبداللہ جو قریش کا مشہور بہادر تھا، صفوں کو چیرتا پھاڑتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے اور چہرہ مبارک پر تلوار مارتا ہے. اس کے صدمے سے خود کی دو کڑیاں چہرہ مبارک میں پیوست ہو کر رہ جاتی ہیں. چاروں طرف سے تلواریں اور تیر برس رہے ہیں. یہ دیکھ کر جانثار صحابہ آپ کو دائرے میں لے لیتے ہیں. ابو دجانہ جھک کر سپر بن جاتے ہیں. اب جو تیر آتے ہیں ان کی پیٹھ پر آتے ہیں. حضرت طلحہ تلواروں کو ہاتھ پر روکتے ہیں، ایک ہاتھ کٹ کر گر جاتا ہے. یہ بے درد اور سخت دل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں: رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، کہ خدا میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں. کیا اسے بڑھ کر بھی کسی کا اخلاق بلند ہو سکتا ہے؟ فتح مکہ کا موقع ہے.
لشکر اسلام مکے میں داخل ہو رہا ہے، انصار کا علمبردار سعد بن معاذ کی زبان سے یہ جملہ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ جاری ہے۔ ابو سفیان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد غلط کہتے ہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو شفقت و مہربانی اور رحمت و رافت کا دن ہے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ اور اولئک کالانعام بل هم اضل کے مصداق تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کر کے اصحابی کالنجوم بایئتہم اقتدیتم اہتدیتم کے سچے مصداق بن گئے۔ جو لوگ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کے مصداق تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اتباع کر کے کنتم خیر امہ کے مبارک خطاب سے نوازے گئے، جن کی زندگیاں بے حیائی، فحاشی، شراب نوشی اور مردار خوری میں گزرتی تھیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کی برکت سے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے سچے مصداق بن گئے، اور جن کے لمحات خانہ جنگیوں اور پشتہ پشتی عداوتوں میں بسر ہوتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اتباع سے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور رحماء بینہم کے سچے مصداق بن گئے۔ اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو وہ دن دور نہیں کہ عزت و شرافت سے ہم بھی سرفراز ہوں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو عامل بالسنہ والقرآن بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کیجیے۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کیجیے۔